مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کو کس قدر برکتوں سے نوازا۔ اس ضمن میں کئی مرحومین کے واقعات کتابوں میں منقول ہیں۔ القول البدیع میں ہے کہ انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رکت طاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا اب کبھی بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ندامت ہے جو بندے کو احساس دلاتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس نے توبہ کی مگر توبہ کر کے پھر بھول گیا، پھر غلطی کی اور گناہ کر کے جب غسل کر رہا تو نہر کی صداؤں نے اسے بیدار کیا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے عہد یہ نہیں کیا تھا توبہ کر کے کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ سن کر اس پر ندامت طاری ہوئی اور ایسی ندامت کہ روتا چیختا ہوا بھاگا، توبہ کی کہ اب اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو روتا ہوا ایک جگہ پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہوئیں، اے نیک بندو تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے
رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے۔ اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھیں، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو، یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی گاجر شکل کا ہوتا ہے، سرو جسے کہتے ہیں آپ، 12 سرو کے خوبصورت قدآور درخت کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کی بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان میں تشریف لائے اور یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ اس آیت کو جب تلاوت کیا، ارشاد فرمایا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، زمین خبریں دے گی کہ مولا اس بندے نے فلاں وقت میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، اس نے فلاں وقت میرے اوپر جو نیکی یا بدی کی، یہ زمین بولے گی، خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی یہ سب بیان کرے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر مرد عورت نے جو کچھ اس پر کیا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ۔ بند کمروں میں، تاریک راتوں میں، کنڈیاں لگا کے، پردے کر کے، لوگوں سے چھپا کے، ہم نے یہ سمجھا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ہم یہ سمجھتے کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کیا کیا۔ لوگوں سے چھپا لیا، بندوں سے چھپا لیا، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے چھپا لیا، خلوتوں میں جو برائیاں کیں، جو بدیاں کیں، ہم سمجھتے ہم ویری جینیس، میں بہت چالاک ہوں، میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ کہ رب کی نافرمانیاں کرتے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میرا رب تو علیم و خبیر ہے۔ اور پھر زمین گواہ ہو رہی ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں انسان برائی کر رہا ہوتا ہے، وہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ، وہ گواہ بن رہا ہے۔ اور قیامت کے دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں کھول دے گی۔ اس وقت بندے کے پاس کیا عذر ہوگا، اس وقت کیا بہانہ ہوگا۔ گناہ کرنے والے کو ایک کاش یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور شرم کرے اپنے رب سے کہ اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کا رزق کھا کے، اسی کی نعمت استعمال کر کے اسی رب کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ بار بار احساس دلاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سچی توبہ کر لو،
یہ ندامت کے آنسو یہ تمہارے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیں گے. یہ ندامت کے آنسو تمہارے اعضاء کو تمہارے گناہ بھلا دیں گے. یہ ندامت کے آنسو زمین کو تمہارے گناہ بھلوا دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر اعضاء کو زمین کو اس کا گناہ بھلا دیے جاتے ہیں، ستھرا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کرے. توبہ کر کے بعض اوقات توبہ توڑ دیتے ہیں، شرم کرے اپنے رب سے، اپنے رب عز و جل کی نافرمانیاں کرتے ہوئے احساس پیدا کرے اپنے دل میں ہمیں مرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا کرے، اس ماحول میں استقامت عطا کرے کہ جس میں سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی رہے اور توبہ پر استقامت بھی ملتی رہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے.